یقیناً، اور ناظرین اب سے تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم جلسہ گاہ چلیں گے، جہاں جلسہ گاہ کی کارروائی شروع ہوگی، علماء کرام کے خطاب ہوں گے، لیکن یقیناً آج کے جو نشریات ہیں ان میں سب سے اہم حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن العزیز کے خطابات ہیں، اور آئیے جلسہ گاہ چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ According to the program, the second السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کے مطابق جلسہ سالانہ کے دوسرے اجلاس کی کارروائی کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس اجلاس کے صدارت کے لیے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن سے عزیز نے امیر جماعت احمدیہ سیرالون کو مقرر فرمایا ہے۔ میں محترم امیر صاحب کو یہاں درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس اجلاس کی صدارت فرمائیں۔ مسٹر موسیٰ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن سے عزیز کی اجازت سے اس دوسرے اجلاس کی کارروائی کا آغاز کرتے ہیں۔ 27 جولائی سن 2024 کے جلسہ سالانہ برطانیہ کے۔ اب میں مبارک عدلیقہ صاحب کو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بلاتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل الحمد للہ وسلام علی عباد الذین اصطفى۔ اللہ خیر اما یشرکون۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها
أنهارا وجعل هلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب مضطرا إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ احسن الجزاء. ٹرانسلیشن اس کا ترجمہ صباحت کریم صاحب کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی آپ کے سامنے سورۃ النمل کی آیات 60 تا 64 کی تلاوت کی گئی ہے. ان آیات کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ پیش خدمت ہے. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے. میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں. تو کہہ دے ہر تعریف کا اللہ ہی مستحق ہے اور اس کے وہ بندے جن کو اس نے چن لیا ہو ان پر ہمیشہ سلامتی نازل ہوتی ہے. کیا اللہ بہتر ہے یا وہ چیزیں جن کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں؟ بتاؤ تو آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے اور کس نے تمہارے لیے بادل سے پانی اتارا ہے؟ پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے خوبصورت باغ نکالے ہیں. تم ان باغوں کے درخت نہیں اگا سکتے تھے. کیا اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہے جو سب کائنات عالم کا انتظام کر رہا ہے؟ لیکن یہ کافر ایسی قوم ہیں جو اس کے شریک بنا رہے ہیں. بتاؤ تو کس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا ہے اور اس کے بیچ میں دریا چلائے ہیں اور اس کے فائدے کے لیے پہاڑ بنائے ہیں اور دو سمندروں کے درمیان جن میں سے ایک میٹھا اور ایک کھاری ہوتا ہے ایک روک بنائی ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے
لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔ نیز بتاؤ تو کون کسی بے کس کی دعا سنتا ہے جب وہ اس خدا سے دعا کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور وہ تم دعا کرنے والے انسانوں کو ایک دن ساری زمین کا وارث بنا دے گا۔ کیا اس قادر مطلق اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ تم بالکل نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ بتاؤ تو خشکیوں اور سمندروں کی مصیبتوں میں کون تم کو نجات کی راہ دکھاتا ہے، اور کون اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے خوشخبری کے طور پر ہواؤں کو بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ اللہ تمہاری شرک کی باتوں سے بہت بلند ہے۔ For Urdu poem, اردو نظم کے لیے میں عمر شریف صاحب کو بلانا چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس و ضحیٰ یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس و ضحیٰ یہی ہے۔ مجھ کو قسم خدا کی جس نے ہمیں بنایا، مجھ کو قسم خدا کی جس نے ہمیں بنایا، اب آسمان کے نیچے دین خدا یہی ہے۔ اب آسمان کے نیچے دین خدا یہی ہے۔ وہ دل ستا نہاں ہے، کس راہ سے اس کو دیکھیں، ان مشکلوں کا یارو مشکل کشا یہی ہے۔
یارو مشکل کشا یہی ہے. سو سو نشان دکھا کر لاتا ہے وہ بلا کر. سو سو نشان دکھا کر لاتا ہے وہ بلا کر. مجھ کو جو اس نے بھیجا بس مدعا یہی ہے. مجھ کو جو اس نے بھیجا بس مدعا یہی ہے. کرتا ہے معجزوں سے وہ یار دین کو تازہ. اسلام کے چمن کی باد صبا یہی ہے. اسلام کے چمن کی باد صبا یہی ہے. یہ سب نشان ہیں جن سے دی اب تلک ہے تازہ. یہ سب نشان ہیں جن سے دی اب تلک ہے تازہ. اے گرنے والوں دوڑو دین کا عصا یہی ہے. اے گرنے والوں دوڑو دین کا عصا یہی ہے. کس کام کا وہ دین ہے جس میں نشان نہیں ہے. کس کام کا وہ دین ہے جس میں نشان نہیں ہے. دین کی میرے پیارو اور اللہ کے بہت فضل ہے. قبا یہی ہے. دین کی
زرعی قبا یہی ہے اسلام سے نہ بھاگو راہ خدا یہی ہے اے سونے والوں جاگو شمس الضحیٰ یہی ہے اے سونے والوں جاگو شمس الضحیٰ یہی ہے تکبیر حضرت محمد مصطفیٰ اسلام احمدیت غلام احمد کی نعرہ تکبیر جزاک اللہ تعالی. جزاکم اللہ. ہم کارروائی کو جاری رکھتے ہیں اور پہلے تقریر کو سننے کے لیے جو کہ اردو میں ہوگی، احمدیت کا سفر نو مبائن کے واقعات کی روشنی میں، اور یہ تقریر ایاز محمود خان صاحب انشاءاللہ دیں گے جو کہ UK کے ایک مبلغ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآخرین منہم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم. اور خدا تعالیٰ انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی اس رسول کو بھیجے گا جو ابھی ان سے نہیں ملے. وہ کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے. الجمعہ آیت نمبر 4. جب سورۃ الجمعہ کی اس آیت کا نزول ہوا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت کا ذکر ہے، تو صحابہ کی ایک جماعت آپ کے گرد تشریف فرما تھی. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں جن میں آپ مبعوث ہوں گے جو ابھی ہم سے ملے تو نہیں لیکن وہ بھی ہماری ہی جماعت کا حصہ ہیں؟ اس وقت اس بابرکت مجلس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان خوش قسمت صحابی کے کندھے پر رکھا اور فرمایا، لو كان الایمان عند الثریا لنالہ رجل من ہؤلاء. یعنی اگر ایمان ثریا ستارے تک بھی جا پہنچے تو ان کی قوم میں سے ایک شخص اسے واپس لائے گا. اور یوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں اسلام کی نشت ثانیہ کی عظیم الشان پیش گوئی فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت راشدہ کا بابرکت دور آیا اور پھر امت کو ایک اندھیر زمانے نے ڈھانپ لیا جس میں بزرگان امت اور مجددین ملت آسمان میں ستاروں کی مانند اپنے اپنے محدود دائروں کو روشن کرتے رہے. لیکن پھر آسمان میں اس بدر کا طلوع ہوا جس نے عرب کے سراج منیر کے نور سے ایک مرتبہ پھر دنیا کو روشن کر دیا، یعنی حضرت بانی جماعت احمدیہ
مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی ماعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ قادیان سے چڑھنے والا یہ چاند وہی رجل فارس تھا جو ثریا ستارے کی دوریوں سے ایمان کو پھر دنیا میں واپس لے آیا۔ آپ وہی تھے جن کے ہاتھ پر آخرین کی وہ جماعت قائم ہوئی جن میں صحابہ کا رنگ پایا جانا مقدر تھا۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق اسلام کی احیاء نو کا کام شروع کیا تو مخالفین نے آپ کو نیست و نابود کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن یہ مرد میدان، یہ خدا کا شیر، خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت سے اپنا الہی قافلہ ساتھ لیے خوفناک طوفانوں اور شدید آندھیوں کو چیرتا ہوا بالکل محفوظ آگے سے آگے بڑھتا گیا۔ 23 مارچ 1889 کو لدھیانہ میں جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلی بیعت لی تو 40 قدسی نفوس آپ کے پیچھے ہو لیے، لیکن خدائے عز و جل نے آپ کو فتح و ظفر کے ایسے ایسے پھل دیے کہ یہ مٹھی بھر جماعت حضرت اقدس کی نظروں کے سامنے ہی لاکھوں کی تعداد تک پہنچ گئی۔ آپ علیہ السلام نے 1400 سال کے بعد ایک مرتبہ پھر دنیا میں عظیم روحانی انقلاب برپا کر دیا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ خود مختلف ذرائع سے سعید روحوں کی ہدایت کا سامان کرتا رہا، ان تمام تر مخالفتوں کے باوجود مخلوق خدا آپ کے گرد پروانوں کی طرح جمع ہوتی گئی، اور آپ کے بعد خلافت احمدیہ کے ہر دور میں اسی طرح مخلص احباب جماعت میں داخل ہوتے گئے، اور آج بھی ہو رہے ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً فرمایا تھا کہ ینصرک رجال نوحی الیہم من السماء، یعنی تیری مدد کے لیے ایسے لوگ تجھے دیے جائیں گے جنہیں ہم آسمان سے وحی کریں گے۔ ہر دور میں نو مبائین کو روکا گیا، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، انہیں شدید تکلیفیں دی گئیں، ان کو گھروں سے نکالا گیا، ان کے مال ان سے چھینے گئے، حتیٰ کہ ان کی جانیں بھی ان سے چھین لی گئیں، لیکن یہ بیعت کرنے والے جان نثار، یہ شیریں پھل جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، انہوں نے اپنے پائے ثبات میں لغزش نہ آنے دی۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں مخمور انہوں نے ہر دور میں قربانیوں کی ایسی مثالیں رقم کیں اور امام وقت سے جڑ کے اپنے اندر ایسا روحانی تغیر پیدا کیا کہ جن سے واقعی صحابہ کا زمانہ تازہ ہو گیا۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، مبارک وہ جو اب ایمان لایا، صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا، وہی میں ان کو ساقی نے پلا دی، فسبحان الذی اخذ الاعادی۔ بس آج ہم احمدیت کے اس سفر کی داستان سنیں گے جس کا آغاز قادیان سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور ان مخلص احباب کی ایمان افروز کہانیاں بھی جو ہر دور میں احمدیت قبول کر کے اس برق رفتار الہی کارواں کے ساتھ شامل ہوتے گئے اور اپنی اپنی زندگی و آخرت سنوارتے رہے۔ ان میں سے ہر ایک کی کہانی مسیح دوران کی صداقت کا زندہ نشان ہے اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کا زبردست ثبوت ہے۔ آج اس کا موضوع ہے احمدیت کا سفر نو مبائین کے واقعات کی روشنی میں۔ سامعین کرام، جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خدائی حکم سے ماموریت کا دعویٰ کیا تو مختلف راستوں سے مخلوق خدا حقیقی اسلام کو پہچان کر آپ کی بیعت میں شامل ہوئی۔ ان میں حضرت منشی جلال الدین صاحب بھی تھے، جنہوں نے خواب میں حضرت اقدس علیہ السلام کی زیارت کی، اور خواب میں ہی آپ علیہ السلام نے انہیں اپنا نام اور جائے قیام کا پتہ بتایا، جس کے بعد آپ قادیان تشریف لائے اور بیعت سے مشرف ہوئے۔ حضرت مولوی حافظ فضل الدین صاحب بھی تھے، جنہوں نے عیسائی مشن کی سرگرمیوں اور اسلام پر ان کے حملوں سے پریشان ہو کے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اشتہار آپ کی نظروں سے گزار دیا اور یوں آپ کو بیعت کی توفیق ملی۔ حضرت میاں محمد دین صاحب پٹواری بھی تھے، جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی معرکۃ الآراء تصنیف براہین احمدیہ پڑھنی شروع کی تو اللہ تعالیٰ کی ہستی پر آپ کو کامل یقین ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں، براہین کیا تھی؟ آب حیات کا بحر زخار تھا، ایک نور خدا تھا جس کے ظہور سے ظلمت کافور ہو گئی۔ حضرت میاں محمد دین صاحب فرماتے ہیں کہ براہین احمدیہ پڑھتے ہوئے جب بالآخر حق مجھ پر کھلا تو اس رات ماہویت کے عالم میں بہت لمبی نماز پڑھی، اور یہ نماز براہین نے پڑھائی کہ بعد ازاں آج تک میں نے نماز نہیں چھوڑی۔ فرماتے ہیں یہ حضرت مسیح موعود کے ایک عظیم معجزے کا اثر تھا۔
حضرت مولوی قطب الدین صاحب بھی تھے جنہوں نے لدھیانہ کے ریلوے اسٹیشن پر جب حضرت اقدس کو گاڑی سے باہر تشریف لاتے دیکھا تو آپ کا چہرہ مبارک دیکھتے ہی آنکھیں پرنم ہو گئیں اور دل نے گواہی دی کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت میاں عبداللہ صاحب سنوری بھی فرماتے ہیں کہ جب قادیان آیا تو کوئی دلائل نہیں سنے، بلکہ میری ہدایت کا موجب صرف حضور کا چہرہ مبارک ہی ہوا۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام معمور ہوئے تو آپ نے دنیا کو بتایا کہ خدا صرف پرانے قصوں تک محدود نہیں، بلکہ وہ حی و قیوم خدا آج بھی میرے ہاتھ پر تازہ بتازہ نشانات دکھاتا ہے۔ جو ان نشانات کا مشاہدہ کرنا چاہے وہ قادیان میں میرے پاس آ کے ٹھہرے۔ پس جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی تو بہتوں کو ایک نیا خدا ملا، بہتوں کی عبادات کا رنگ ہی بدل گیا، بہتوں کو الہی معارف عطا ہونے لگے، اور یہی وہ باتیں تھیں جن کی وجہ سے دل آپ کی طرف پھرنے لگے اور آپ کی جماعت میں ایک بے مثال روحانی تغیر پیدا ہونے لگا۔ ایک موقع پر جب کسی نے حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ تو پہلے ہی ایک با کمال بزرگ تھے، آپ کو حضرت مرزا صاحب کی بیعت سے کیا فائدہ ہوا؟ تو اس پر حضرت مولوی صاحب نے فرمایا، مجھے حضرت مرزا صاحب کی بیعت سے فائدے تو بہت ہوئے ہیں، لیکن ایک فائدہ ان میں یہ ہوا کہ پہلے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بذریعہ خواب ہوا کرتی تھی، اب بیداری میں بھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ! یہی وجہ تھی کہ جب مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر کے حق کو پہچانا اور زندہ خدا کا مشاہدہ کیا تو آپ کے جان نثاروں کی جماعت نے اس راہ میں ہر قربانی دی۔ جب مسیح موعود کا دامن پکڑا تو ایمان کی روشنی سے ایسے منور ہوئے کہ آسمان میں چمکتے ہوئے ستارے بن گئے۔ ان میں سے ایک ستارہ سرزمین افغانستان کے علاقہ خوست کے رہنے والے ایک صاحب الہام بزرگ تھے جن کے ہزاروں مرید تھے۔ آپ کی نظر سے جب حضرت اقدس کی بعض کتب گزریں تو آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہ وہی موعود ہیں جن کا صدیوں سے امت کو انتظار تھا، اور آپ نے مسیح آخر الزمان کو قبول کر لیا۔ یہ تھے حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ عنہ۔ محبت اور عشق کے جذبات سے لبریز آپ قادیان چلے آئے اور قریباً 3 ماہ تک اپنے آقا کی صحبت سے فیض یاب ہوتے رہے، لیکن آپ کو الہی اشاروں سے معلوم ہو گیا کہ عنقریب آپ کو اپنی جان کی قربانی دینی ہوگی۔ جب آپ اپنے وطن کے لیے روانہ ہونے لگے تو آپ پر سخت رکت طاری ہو گئی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ آپ کی آخری ملاقات ہوگی۔ آپ کے آقا کو بھی بذریعہ الہام اللہ سے خبر مل چکی تھی، اس لیے حضرت اقدس علیہ السلام بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ واپس پہنچے تو امیر کابل نے حضرت صاحبزادہ صاحب کو گرفتار کر لیا۔ آپ کو انتہائی بھاری زنجیریں پہنائی گئیں اور ایسی مشکل قید میں ڈالا گیا جو دراصل موت سے بھی بدتر تھی۔ امیر کابل بار بار پیشکش کرتا رہا کہ اگر توبہ کر لیں تو آپ کو عزت سے رہا کر دیا جائے گا، لیکن صاحبزادہ صاحب ہر بار یہی جواب دیتے کہ جب میں جان گیا ہوں کہ یہی مسیح موعود ہیں تو میں ہرگز کسی دنیاوی لالچ سے ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بالآخر امیر کابل کے فیصلے پر ایک جم غفیر کے سامنے آپ کو کھینچ کے مقتل میں لایا گیا اور کمر تک زمین میں گاڑ دیا گیا۔ امیر نے دوبارہ کہا کہ اگر آپ اب بھی توبہ کر لیں تو میں بچا لوں گا، اپنی جان پر اور اپنے اہل و عیال پر رحم کریں۔ لیکن حضرت صاحبزادہ صاحب کا پہاڑوں جیسا عزم و استقلال، آپ نے فرمایا کہ میں حق کا انکار ہرگز نہیں کر سکتا، جان کی کیا حقیقت ہے۔ تب آپ کو انتہائی بے دردی سے سنسار کر دیا گیا اور اس طرح آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت محمد مصطفیٰ، اسلام احمدیت، غلام احمد کی، شہدائے احمدیت، نعرہ تکبیر۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے آپ کی شہادت پر فرمایا کہ تخم کی طرح شہید مرحوم کا خون زمین پر پڑا ہے اور وہ بہت بارآور ہو کر ہماری جماعت کو بڑھاوے گا۔ شہید مرحوم نے مر کر میری جماعت کو ایک نمونہ دیا ہے اور در حقیقت میری جماعت ایک بڑے نمونے کی محتاج تھی۔ سامعین کرام، آج بھی زمانے کے امام کو قبول کرنے کے جرم میں دنیا کے مختلف ملکوں میں احمدیوں کو ظالمانہ طریق پر شہید کیا جا رہا ہے،
لیکن کیا اس سے جماعت کے قدم کبھی رکے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ مسیح محمدی کے وفا شعاروں نے باغ احمد کو جو اپنے خون سے سینچا تو ان کی قربانیوں کا پھل یہ ملا کہ ان جیسے ہزاروں لاکھوں مخلصین حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کو عطا کیے جا رہے ہیں، اور احمدیت کا پیغام دور دراز ملکوں میں بھی پہنچ رہا ہے، اور ہر رنگ و نسل کے لوگ اس الہی جماعت میں شامل ہو رہے ہیں۔ خلافت احمدیہ کی تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ ہر دور میں خدا تعالیٰ خود نو مبائن کو احمدیت کی آغوش میں لاتا رہا، اور احمدیت کا قافلہ بھی خلافت کی شاندار قیادت میں ترقیات کی منازل طے کرتا ہوا فتوحات کے نئے ابواب میں داخل ہوتا رہا۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وصال ہوا تو اخبارات میں بڑی تحدی سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ اب یہ سلسلہ تباہ ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جماعت مومنین کو حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر وحدت کی مضبوط لڑی میں پرو دیا۔ نظام خلافت کو ختم کرنے کے لیے خطرناک سازشیں کی گئیں، لیکن حضرت خلیفۃ المسیح الاول نے تمام اندرونی اور بیرونی حملوں کا مقابلہ کرتے ہوئے نہ صرف نظام خلافت کا حقیقی ادراک بخشا بلکہ مختلف علاقوں میں تبلیغی وفود بھیجے اور کثرت سے لوگ جماعت میں شامل ہوتے رہے۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح الاول بھی اس جائے فانی سے کوچ کر گئے تو ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے جماعت کا خوف امن میں بدل دیا، اور حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کے گرد جماعت کو جمع کر دیا۔ مخالفین نے کہا اب تو لازماً جماعت کا شیرازہ بکھر جائے گا، کیونکہ ایک 25 سالہ نوجوان کے ہاتھ میں جماعت کی باغ دوڑ تھما دی گئی ہے، لیکن اس نوجوان کو خدائے قادر مطلق نے خلیفہ بنایا تھا، نہ کسی انسان نے۔ اس نوجوان کے نصف صدی پر محیط دور خلافت کا ایک ایک دن معجزے سے کم نہیں۔ آپ نے بھی کاروان احمدیت کو ترقیات کی شاہراہوں پر گامزن رکھا۔ نظارتوں کا قیام، ذیلی تنظیمیں، تحریک جدید، وقف جدید، مختلف زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم، آپ کے دروس القرآن اور ہزاروں صفحات پر محیط ہر موضوع پر آپ کے لیکچر اور کتب کا ایک بے نظیر علمی خزانہ، اور پھر دور دراز ممالک میں تبلیغ اسلام۔ آپ کے دور خلافت میں بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نو مبائن بیعت کر کے جماعت میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد حضرت مرزا ناصر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ ایسے وقت میں مسند خلافت پر متمکن ہوئے کہ عیسائی پادری انتہائی متکبرانہ طریق پر یہ اعلان کر رہے تھے کہ وہ افریقہ کو فتح کر لیں گے۔ اس وقت حضور رحمہ اللہ نے افریقہ میں تبلیغ اسلام کے لیے وسیع پروگرام بنایا، اور شرک کی ہواؤں کا رخ بدل گیا، اور اسلام احمدیت کا جھنڈا افریقہ کے دشت و صحرا میں لہرانے لگا۔ نصرت جہاں اسکیم کے تحت غریبوں کے لیے اسکول اور ہسپتال بنائے گئے، اور مغربی دنیا میں بھی آپ نے اسلام کی برتری ثابت کی۔ پھر 1974 کے پرخطر حالات میں آپ کے زیر سایہ جماعت ہر سازش سے محفوظ رہی۔ مخالفین نے سوچا تھا کہ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے کر وہ اس کی ترقی کو روک دیں گے، لیکن کیا وہ اس میں کامیاب ہو سکے؟ بالکل نہیں۔ زمینی ایوانوں میں قانون سازی کرنے والے آسمان کا قانون بھول گئے تھے کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، یعنی اللہ تعالیٰ نے لکھ چھوڑا ہے کہ وہ اور اس کا رسول ہی غالب آئیں گے۔ پس جیسے جیسے مخالفت کی آگ اس الہی جماعت کے خلاف بھڑکتی گئی، اسی قدر جماعت بھی بڑھتی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کو خلافت کی ردا پہنائی۔ ایک جابر حکمران نے فرعون زمانہ بن کر جب یہ دعویٰ کیا کہ وہ نعوذ باللہ احمدیت کو جڑ سے اکھاڑ دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی بلندیوں میں اسی کی دھجیاں اڑا دیں، یہاں تک کہ اس کی لاش بھی نہیں مل سکی۔ اور دوسری طرف حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے جب MTA کا آغاز فرمایا تو انہی آسمان کی فضاؤں کے ذریعے خلیفۃ المسیح ہر گھر میں نازل ہونے لگے، اور تبلیغ احمدیت کے ایک نئے سنہری دور کا آغاز ہوا۔ کیمرے کی آنکھ نے عالمی بیعت کی تقریب میں ہر سال دنیا کو دکھا دیا کہ کس طرح لاکھوں کی تعداد میں نئے شاملین جماعت کا حصہ بنتے رہے۔ MTA پر کبھی ہمارے آقا دل سوز آواز میں تلاوت قرآن فرماتے، یا کبھی خطبات سے تشنہ دلوں کی پیاس بجھاتے، کبھی اردو کلاسوں میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ آپ کی دلربا ہنسی اور مسکراہٹ سے ہر دل باغ باغ ہو جاتا، تو کبھی سوال و جواب کی مجالس میں علم و معرفت کے موتی بکھیر دیتے۔
دنیا میں پھیلے ہوئے لوگ جو یوں تو خلیفہ وقت سے ملاقات نہیں کر سکتے تھے، ان کی ہر روز ملاقات ہونے لگی، اور اس عظیم مرد خدا کا چہرہ دیکھ کے، اس کی باتیں سن کے بہتوں نے قبول احمدیت کی سعادت پائی۔ پھر ہماری خوش بختی کہ وہ وقت بھی آیا جب قدرت ثانیہ کے 5ویں مظہر آسمان احمدیت میں چاند کی طرح طلوع ہوئے، اور ایک مرتبہ پھر خوف کے اندھیروں میں امن کے اجالے نصیب ہوئے۔ ہمیشہ کی طرح مخالفین نے سوچا کہ اب احمدیت کا قافلہ رک جائے گا، لیکن وہ خدا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عہد باسعادت میں خود آسمانی اشاروں سے حق کے پیاسوں کو قبول احمدیت کی توفیق دیتا رہا، اسی نے خلافت خامسہ میں بھی لاکھوں کی تعداد میں نو مبائین کو ہمارے آقا اور امام حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کے ہاتھ پر جمع کر دیا، اور خدا تعالی نے اپنی فعلی شہادت سے ثابت کر دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت جماعت کے قدم نہیں روک سکتی، کیونکہ اس قافلے کا راہبر خدا کے قائم کردہ خلیفہ ہیں۔ سامعین کرام، اس دور میں نو مبائین کے بے شمار ایسے واقعات ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ وہ خدا جو پہلے زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں آسمانی نشانات کو ظہور فرماتا، وہ آج بھی خلافت خامسہ کے بابرکت دور میں مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے تازہ بتازہ نشانات دکھا رہا ہے۔ فرانس سے ایک دوست کہتے ہیں کہ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس میرے گھر میں تشریف فرما ہیں اور مجھے نصائح فرما رہے ہیں۔ اسی دوران میرے والد مرحوم نے دروازے پر دستک دی، اور جب میں نے انہیں سامنے کھڑے دیکھا تو کہنے لگے، دیکھو بیٹا، یہ بزرگ جو تمہارے گھر میں بیٹھے ہیں یہ اللہ کا صحیح پیغام دینے والے ہیں، تم ان کے پیچھے چل پڑو۔ میں نے خواب میں ہی والد صاحب کو کہا کہ میں تو ان کو جانتا بھی نہیں، جس پر والد صاحب نے کہا کہ ان کی ایک جماعت ہے جو اب تمام دنیا میں پھیل چکی ہے، تم ان کے ساتھ چل پڑو اور بیعت کر لو، جس پر موصوف نے بیعت کر لی۔ احمدیوں کے اچھے اخلاق سے متاثر ہو کے بھی نو مبائین جماعت میں داخل ہوتے ہیں۔ ہنڈورس کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک تبلیغی سفر کے دوران میکس صاحب کے ساتھ رابطہ ہوا۔ وہ اور ان کے دوست جب مبلغ سے ملنے آئے اور مختلف سوالات کے جوابات دیے گئے تو میکس صاحب کے دوست نہایت بد اخلاقی سے پیش آئے اور اٹھ کے چلے گئے، مگر موصوف خود بیٹھے رہے اور بات چیت جاری رکھی۔ اگلے دن انہوں نے بیعت کر لی۔ جب ان سے بیعت کرنے کی وجہ پوچھی گئی تو کہنے لگے کہ کل جب میرے دوست نے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا تو آپ لوگوں نے بالکل بھی سخت جواب نہیں دیا اور اس کی دل آزار باتیں خاموشی سے سنتے رہے۔ میں اس وجہ سے بہت متاثر ہوا ہوں، نیز حق بھی مجھ پر کھل گیا ہے، اس لیے اب میری بیعت قبول کریں۔ فلپائن سے حسن البانی صاحب کا ایک واقعہ ہے۔ بیعت سے قبل تحقیق کے دوران ایک روز جمعے کی صبح آپ نے دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ جماعت سچی ہے تو مجھے بارش کا نشان دکھا، کیونکہ بارش تیری رحمت کا نشان ہے۔ ابھی یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ شدید بارش شروع ہو گئی اور اس قدر ہوئی کہ مسجد جانا مشکل ہو گیا۔ جب ایسا ہوا تو انہوں نے خدا تعالیٰ سے بارش رک جانے کی دعا کی۔ پھر خدا کا تصرف دیکھیے کہ موجزانہ رنگ میں بارش رک گئی، اور اس نشان کو دیکھنے کے بعد اسی دن حسن صاحب نے بیعت کر لی۔ پس یہ ہے مسیح موعود علیہ السلام کی اعلیٰ اور عرفہ شان کہ آسمان میں بادل بھی زبان حال سے آپ کی صداقت کا اعلان کرتے ہیں کہ جا المسیح، جا المسیح۔ مراکز سے الحسنی صاحب لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کا ارادہ کیا تو انہیں MTA کا پتہ چلا۔ جب وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عربی قصائد سنتے تو دل گواہی دیتا کہ یہ کلام کسی عام انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ تو دل میں اترنے والا کلام ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں احمدیت میں داخل ہو گیا۔ اسی طرح عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والی ایک رشین خاتون جو اپنے مذہب پر دلی اطمینان محسوس نہیں کرتی تھیں، انہیں جب اسلام احمدیت کا تعارف کروایا گیا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب اسلامی اصول کی فلسفی دی گئی تو کہنے لگیں کہ مذہب کے بارے میں میرے جتنے بھی سوالات تھے مجھے ان کے جوابات مل گئے ہیں، اور مجھے تسلی ہو گئی ہے کہ واقعی اسلام حقیقی اور سچا مذہب ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مزید جماعتی کتب کا مطالعہ بھی کیا اور اسلام کی صداقت پر ان کا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا، یہاں تک کہ موصوفہ قادیان بھی گئیں اور بیعت بھی کر لی۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں جن میں ہر رنگ و نسل کے لوگ یہ بتاتے ہیں
کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب پڑھی اور آپ کے کلام نے ہماری روح پر ایسے گہرے نقوش چھوڑے کہ ہمارا دل یہ گواہی دینے پر مجبور ہو گیا کہ یہ شخص خدا کا فرستادہ ہے، کسی عام انسان کا یہ کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ پس جو بھی تعصب سے پاک ہو کے براہ راست مسیح موعود علیہ السلام کا کلام پڑھتا ہے، یہ نہیں کہ مخالف علماء کی زبانی سن لیا، وہ لازماً آپ کی صداقت کا قائل ہو جاتا ہے، کیونکہ جو روحانی معارف آپ کی کتب میں موجود ہیں وہ اپنی دلیل آپ ہیں۔ ہمارے مخالفین ہمیں کافر کہتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہ سچے ہیں اور ہم جھوٹے تو کیوں جماعتی لٹریچر، جماعتی پروگراموں اور جماعتی ویب سائٹوں پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں؟ پھر تیونس سے منیہ صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے اسلامی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے، لیکن دوسرے مسلمانوں کے حیات مسیح اور دجال کے متعلق عجیب و غریب عقائد سے ہمیشہ الجھن رہتی۔ میں پریشان تھی اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتی۔ ایک روز چینل بدلتے ہوئے MTA مل گیا۔ ایک پادری کے ساتھ وفات مسیح پر بحث چل رہی تھی، لیکن دوسرے چینلز کے برعکس میزبان اور شرکاء کی گفتگو بڑی پروقار تھی۔ میں MTA باقاعدگی سے دیکھتی رہی اور معلوم ہوا کہ مسیح موعود ظاہر ہو گئے ہیں۔ بس پھر دل نے سچائی کو پہچان لیا اور انہوں نے بیعت کر لی۔ سامعین کرام، آپ یقین جانیے MTA اللہ تعالیٰ کی ایک انمول نعمت ہے اور احمدیت کی ترقیات کے سفر میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ نہ صرف احمدیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے انتہائی مفید اور ضروری ہے، بلکہ غیروں کے لیے بھی ہدایت کا سامان ہے، کیونکہ ایک طرف تو اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا روح پرور کلام اور آپ کی تعلیم بیان کی جاتی ہے جو خود بخود دلوں میں اترتی ہے، اور دوسری طرف اس چینل کی زینت اور محور حضرت خلیفۃ المسیح ہیں، جن کے لبوں سے نکلا ایک ایک لفظ مجسم تبلیغ ہے۔ پھر بیعت کے بعد اللہ تعالیٰ نو مبائن کو اپنی تائید و نصرت کے نشانات بھی دکھاتا ہے۔ انڈیا سے ظہور الحق صاحب لکھتے ہیں کہ جب 2016 میں اللہ تعالیٰ نے بیعت کی توفیق دی تو ان کے خلاف شدید مخالفت شروع ہو گئی۔ ایک دن مخالفین اکٹھے ہو کر مجھے مارنے اور توبہ کروانے کے لیے نکلے، لیکن خدا تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس دن شدید زلزلہ آیا اور جو لوگ مجھے مارنے اور توبہ کروانے کے لیے آنے والے تھے ان لوگوں کا بہت بھاری نقصان ہوا اور وہ مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکے۔ اسی طرح انڈونیشیا میں ایک سادہ سے احمدی جو فیکٹری میں مزدوری کرتے تھے، انہیں جب احمدیت کی سچائی معلوم ہو گئی تو انہوں نے بیعت کر لی۔ ان کے فیکٹری کے افسر کو جب پتہ چلا تو اس نے کہا کہ یا تو آپ احمدیت چھوڑ دو یا فیکٹری چھوڑ دو۔ تو اس نو مبائع نے مضبوط ایمان کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں احمدیت کا انتخاب کرتا ہوں، اور انہوں نے اس بات کی بالکل پرواہ نہ کی کہ ملازمت سے نکالے جانے کے بعد وہ کیسے گزارا کریں گے۔ اب خدا کی تقدیر ذرا دیکھیے کہ کچھ ماہ بعد وہ فیکٹری دیوالیہ ہو گئی اور دوسری طرف اس نو مبائع نے اپنی فیکٹری لگا لی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کو نشان دکھاتا ہے۔ نو مبائن کی ایک بھاری تعداد ہے جو خلیفہ وقت کے قبولیت دعا کے نشانات سے بیعت کی سعادت پانے والی ہے۔ الجزائر سے تعلق رکھنے والی ایک نو احمدی خاتون نادیہ صاحبہ نے حضور انور سے ملاقات میں اپنی والدہ کی کینسر کی بیماری کے لیے دعا کی درخواست کی، جس پر حضور انور نے فرمایا اللہ تعالیٰ صحت دے گا اور فضل کرے گا، اور حضور انور نے ان کی والدہ کے لیے ایک علیہ السلام کی انگوٹھی بھی دی جو ان کی والدہ نے پہن لی۔ کچھ عرصے بعد جب ان کی والدہ چیک اپ کے لیے گئیں تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اب ان کو کسی قسم کے ٹیسٹ یا کیمو تھراپی کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی صحت اب کینسر ہونے سے پہلے کی صحت سے بھی زیادہ بہتر ہو گئی ہے۔ تو اس معجزانہ شفا کے نتیجے میں اس سارے خاندان کے دلوں پر ایسا گہرا اثر ہوا کہ 36 افراد پر مشتمل یہ سارا خاندان بیعت کر کے احمدیت کی آغوش میں آ گیا۔ سامعین کرام، سامعین کرام، مسیح ناصری نے جن مردوں کو زندہ کیا ان کے قصے تو ہم سنتے ہیں،
لیکن آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں۔ پر مسیح محمدی کی شان ذرا دیکھیے کہ آج آپ کے خلیفہ کے ہاتھ پر جو مردے زندہ کیے جا رہے ہیں وہ ہم میں موجود ہیں۔ کیا یہ نظارے، یہ معجزات دنیا میں کہیں اور نظر آتے ہیں؟ اگر ہیں تو کوئی دکھائے تو صحیح۔ نہیں ہیں اور کبھی نہیں ہو سکتے۔ بس آج ہر قسم کی زندگی، خواہ روحانی ہو یا جسمانی، صرف اور صرف مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت سے مشرف ہو کے خلافت احمدیہ سے وابستہ رہ کے مل سکتی ہے۔ اور آج وہ مقدس وجود، خدا کی قدرت کے مظہر، زندگی کی روح جو ہم میں موجود ہیں، ان کی شان میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ انی معک یا مسرور، یعنی اے مسرور میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور ہم نے بارہا قدم قدم پر اپنے آقا کی تائید و نصرت میں یہ الہام پورا ہوتے بھی دیکھا ہے۔ بس جب تک ہم اپنے امام کا دامن پکڑے رکھیں گے اور اپنی اولادوں کو یہ سبق دیتے رہیں گے کہ خلیفہ وقت سے وابستہ رہنے میں ہی ہماری زندگی ہے، تو کوئی دشمن ہمیں ایک ذرہ بھر بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ہالینڈ میں پیدا ہونے والے ایک نوجوان کا واقعہ بھی سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے جب بیعت کی توفیق دی تو والدہ بے حد پریشان ہوئیں کہ نہ جانے کس اسلامی فرقے میں ان کا بیٹا شامل ہو گیا ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں والدہ نے اسی رات خواب دیکھی کہ ان کا بیٹا زمین پر ادب سے بیٹھا ہے اور ایک حسین و جمیل بزرگ اس کے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھے خوشنودی کا اظہار کر رہے ہیں۔ والدہ نے بیدار ہو کے جب یہ خواب بیٹے کو سنائی تو اس نے خلفاء اور حضرت اقدس علیہ السلام کی تصاویر دکھانی شروع کیں، اور جب مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر پر پہنچا تو والدہ نے کہا یہی وہ بزرگ تھے جنہیں کل رات خواب میں دیکھا تھا۔ لیکن اس پر بس نہیں، والدہ نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہاری پیدائش سے قبل بھی میں نے خواب دیکھی کہ میں ایک جگہ گند میں ڈوبی جا رہی ہوں، اور یہی وہ بزرگ تھے جو مجھے اس گند سے ڈوبنے سے بچا رہے تھے۔ کہنے لگیں یقیناً یہ خدا کے بزرگ سچے ہیں، آج میں بھی بیعت کرتی ہوں۔ بس اس زمانے میں اگر ہم دنیا کی آلائشوں اور اس کے اندھیروں سے نجات چاہتے ہیں تو یہی ایک راہ ہے، احمدیت یعنی حقیقی اسلام۔ معزز سامعین، آج دنیا کے 213 ممالک میں احمدیت کا نفوذ ہو چکا ہے۔ پس دور دراز علاقوں میں ہر رنگ و نسل کے لوگوں میں احمدیت کا پیغام پہنچنا، خود خوابوں کے ذریعے مسیح موعود اور آپ کے خلفاء کے نورانی چہروں کو دیکھنا، اور شدید مخالفتوں کے باوجود جماعت کی غیر معمولی ترقی اور مقبولیت، کیا یہ انسانی کوشش ہو سکتی ہے؟ کیا یہ دن دگنی رات چگنی ترقی اس بات کا منہ بولتا ثبوت نہیں کہ جماعت احمدیہ خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے جو اب ایک تناور درخت بن چکا ہے؟ کیا یہ اس بات کا روشن نشان نہیں کہ وہ شخص جو قادیان کی چھوٹی سی بستی سے بغیر کسی دنیاوی مدد کے ایک آواز لے کر اٹھا، اور اب وہ آواز ساری دنیا میں گونج رہی ہے، بڑی بڑی حکومتوں کے ایوانوں میں بھی اور چھوٹے چھوٹے قصبوں میں بھی وہ خدا کا پیارا سچا تھا؟ آج صرف جماعت احمدیہ ہے جس میں خلافت کا نظام قائم ہے۔ مسلمانوں نے خلافت کے قیام کے لیے ہر ممکن کوشش کر لی، لیکن ان کا یہ ارادہ صرف ایک خواب بن کے رہ گیا۔ پس کیا 113 سال کے طویل عرصے پر محیط خلافت احمدیہ کے زیر سایہ ہر دور میں جماعت کی ترقی اس بات کا ثبوت نہیں کہ جماعت احمدیہ میں خلافت کا نظام ایک الہی نظام ہے؟ یقیناً یہ خدا کا الہی سلسلہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق آگے سے آگے بڑھتے چلے جانا ہے، اور کوئی نہیں جو اس دور میں احمدیت کی ترقی کو روک سکے، اور نہ ہی آئندہ یہ ترقی رکنے والی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے عزیزو، میرے پیارو، میرے درخت وجود کی سرسبز شاخو، یہ خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کہ تم میرے سلسلہ بیعت میں داخل ہو۔ پس سامعین کرام، ہم نے کبھی بھی خدا کا یہ احسان عظیم بھولنا نہیں۔ اگر آج ہم اس ثمردار درخت کا حصہ نہ ہوتے تو نہ جانے کہاں اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں ایک چراغ ہے، جو شخص میرے پاس آتا ہے ضرور وہ اس روشنی سے حصہ لے گا، مگر جو شخص وہم اور بدگمانی سے دور بھاگتا ہے وہ ظلمت میں ڈال دیا جائے گا۔ اس زمانے کا حسن حسین میں ہوں، جو مجھ میں داخل ہوتا ہے وہ چوروں اور قزاقوں اور درندوں سے اپنی جان بچائے گا۔
مگر جو شخص میری دیواروں سے دور رہنا چاہتا ہے ہر طرف سے اس کو موت درپیش ہے اور اس کی لاش بھی سلامت نہیں رہے گی۔ مجھ میں کون داخل ہوتا ہے؟ وہی جو بدی کو چھوڑتا ہے اور نیکی کو اختیار کرتا ہے اور کجی کو چھوڑتا ہے اور راستی پر قدم مارتا ہے اور شیطان کی غلامی سے آزاد ہوتا اور خدا تعالیٰ کا ایک بندہ مطیع بن جاتا ہے۔ ہر ایک جو ایسا کرتا ہے وہ مجھ میں ہے اور میں اس میں ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں صدق سے میری طرف آؤ، اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف، میں عافیت کا ہوں حصار۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، نعرہ تکبیر۔